انسانوں کے ہاتھ ٹوٹ کر، انسانوں سے مایوس ہو کر جب تم اپنے اللہ کے آگے سجدہ کرو گے، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ٹوٹنا تمہارے لیے سزا نہیں بلکہ اللہ کی دی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ زندگی تو ایسے ہی چلتی رہنی ہے، کبھی غم آئیں گے کبھی خوشی، یہ تو طے ہے کہ کوئی بھی فیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ غموں کی شام گزرتی ہے تو خوشی کی ایک صبح دے کر اللہ آپ کی تھکان اتارتا ہے، آپ کے آنسو سے بھری آنکھیں پھر سے مسکرانے لگتی ہے، اور پھر دوبارہ سے کوئی غم آپ کی زندگی پر اندھیرا بن کر چھا جاتا ہے، پھر سے کوئی آزمائش آپ کو توڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی خوشی اور غم دونوں میں اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں۔ خوشی آتے ہی بھول نہیں جاتے اور نہ ہی غم آتے ہی مایوسی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ وہ بے خوف ہو کر جیتے ہیں کہ جب ان کو اللہ خوشی عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب اللہ ان کو جان، مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس پر بھی صبر اور شکر کرتے ہیں اور نماز اور قرآن کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کا صبر صرف انا الہ پڑھنے جتنا نہیں، ان کا صبر اپنی ذات کو قربان کرنے جیسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ان آزمائشوں پر اس طرح صبر کرنے کی توفیق دے جس طرح تیرے پیارے بندے کرتے ہیں۔ وہ صرف زبان پر الحمدللہ نہیں لاتے بلکہ ان کا دل جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو، جتنا بھی غم زدہ ہو، وہ چہرے پر ظاہر نہیں کرتے، وہ مسکراتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ان لوگوں کے آگے ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اللہ رکھے ویسے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو شکر کرتے ہیں ان کا شکر صرف الحمدللہ کہنے تک کا نہیں ہوتا، ان کا شکر ان کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ادا کرنے کا ہوتا ہے، جیسے کہ حق ہے شکر کرنے کا۔ وہ اپنے مال کا شکر صدقہ اور خیرات اور اللہ کے ان غریب لوگوں کا خیال رکھ کر ادا کرتے ہیں جو کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ وہ اپنی اولاد کا شکر اس کی نیک تربیت کر کے ادا کرتے ہیں، اور اپنی جان کا شکر ہر تکلیف پر صبر کر کے اور اپنے جسم کے ہر حصے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح اس نے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ آپ کی آنکھوں کا شکر ہر نامحرم کے آگے جھکا کر ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان کا شکر اللہ کا ذکر کر کے ادا کرتے ہیں۔ وہ ساری نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز سے بس انہیں ایک بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہے نا، کہیں وہ تو نہیں ناراض، بس اللہ راضی رہنا چاہیے۔ اور یہی فکر انہیں کوئلے سے ہیرے بناتی ہے، یہی فکر انہیں شروع کر دیتی ہے، نایاب بنا دیتی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں جو اس کو بہت زیادہ پیار ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب بھی اللہ کے لاڈلے بننے کے لیے شکر اور صبر کرنے کا کام لیں گے، اور یہ بندگی کا بنیادی اصول ہے۔